تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت سارے فتنوں کی خبر دی ہے، ایسے بہت ساری احادیث طیبہ۔ بہت بڑا احسان ہے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا، آنے والے احوال، حالانکہ صحابہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ احوال پیش آ جائیں گے، آنے والے احوال کے بارے میں ہمیں بتا دیا، پہلے سے بتا دیا یہ پانی نہ پینا، اس میں زہر ملا ہوا ہے، پہلے سے بتا دیا اس راستے پر نہ چلنا، اس میں سانپ اور بچھو اور گڑے ہیں۔ یہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے احسانات۔ تھوڑا سا اللہ کے لیے وقت نکال کر، تھوڑا سا وقت نکال کر ان چیزوں کو بھی سیکھ لیں۔ بڑا وقت ہے آج ہمارے پاس، ہماری اولادوں کے پاس ڈینٹسٹ بننے کے لیے وقت ہے، ڈاکٹر بننے کے لیے وقت ہے، انجینئر بنانے کے لیے اولادوں کے پاس وقت ہے، سال ہا سال محنت کرتے ہیں، بعض دفعہ جاب نہیں ملتی پھر بھی دھکے کھاتے رہتے ہیں۔ اچھی بات میں روکتا نہیں، سب کو پڑھنا چاہیے، دبا کے پڑھنا چاہیے۔ اور بھائی مسلمان ہیں، کچھ اللہ رسول کا بھی ہمیں کیا چاہتے ہیں وہ بھی تو پڑھ لو، تھوڑا بہت قرآن کے ساتھ بھی تو تعلق ہو جائے، تھوڑا سا حدیث پاک کے ساتھ بھی تو تعلق ہو جائے۔ اللہ کے نیک بندے ہماری اصلاح کے لیے کیا کچھ ہمیں بتا رہے ہیں، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی توجہ ہو جائے، تھوڑا سا وقت نکال کر ان احادیث طیبہ کو بھی سامنے رکھا جائے۔ تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کتاب الفتن، وہ فتنے جو قیامت تک اس امت پر پیش آئیں گے، اس میں وہ بڑے خطرناک قسم کے فتنے ہیں جو دلوں پر آئیں گے، جو دلوں کی حالت کو بدل دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ابو داؤد شریف کی روایت، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اس میں بھی فرمایا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ صَمَّاءُ بَكْمَاءُ عَمْيَا، ایسے فتنے ہوں گے جو گونگے، بہرے، اندھے ہوں گے، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا یہ فتنہ کہاں سے آیا ہے، کہاں ختم ہوگا، اس کا حل کیا ہے، یہ کس نے شروع کیا۔ جیسے انسان اندھا، بہرا، گونگا، اس کو پتہ نہیں ہوتا میں کہاں جا رہا ہوں، اس طریقے سے فتنے آئیں گے۔ اور ایسے وقت میں اگر کوئی بندہ من اشرف لہا استشرفت، جو آدمی کسی کو دین کی بات بھی بتائے گا وہ ان کا سب سے بڑا دشمن سمجھا جائے گا، وہ ان کا سب سے بڑا دشمن سمجھا جائے گا۔ یہ ایسی حالت ہو جائے گی کہ دین کی بات بتلانے والے کو اپنا محسن سمجھنا چاہیے، اپنا خیر خواہ سمجھنا چاہیے، اس کی عزت قدر دل کے اندر ہونی چاہیے۔ اس کا حکم دیا گیا علماء کی قدر کرو، وہ تمہیں دین بتاتے ہیں، لیکن زمانہ ایسا آ جائے گا من اسرف لہا استشرفت، من اشرف لہا استشرفت، جو آدمی دین کی بات کہے گا اس کے اوپر تلواریں لے کر کھڑے ہو گے۔ تجھے ہمت کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی؟ تو نے یہ بات کہی کیوں ہمیں؟ تجھے پتہ نہیں کہ ہماری مرضی کے خلاف ہے یہ بات؟ تو نے یہ فتویٰ دیا کیوں؟ اس طرح کے حالات اس امت نے دیکھے بھی ہیں اور دیکھنے بھی ہیں اور قیامت تک آتے بھی رہیں گے۔ میری آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کو دیکھتے رہیں، ہمارے دل ٹھیک ہیں کہ نہیں، ہم جن راستوں پر چل رہے ہیں یہ کہیں خطرناک جنگل میں ختم ہونے والا راستہ تو نہیں ہے، یہ وہ راستہ ہے کہ نہیں جس میں ہماری قبر بنتی ہے۔ یہ میری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے۔ قرآن پاک کے اندر تین جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، کہ بعض دفعہ اللہ پاک لوگوں کے دلوں کو لپیٹ دیتے ہیں، وہاں تک بات پہنچتی نہیں۔ کوئی بھی کہنے والا ہو، بڑے سے بڑا محدث، مفسر، دیندار، اللہ والا آ کر بھی سمجھائے، میرے کانوں میں تو آئے گی، دل میں نہیں آئے گی۔ تین دفعہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، ایسی حالت ہماری پہنچ تو نہیں گئی، ہم سب نے ہم دیکھنا ہے، کہیں ہم اس سطح پر پہنچ تو نہیں گئے کہ ہمارے اوپر کوئی اثر ہی نہ ہو، قرآن ہمارے اوپر اثر نہ کرے، حدیث ہمارے اوپر اثر نہ کرے، کسی نیک بندے کی بات ہمارے اوپر اثر نہ کرے، کسی کا سمجھانا ہمیں سمجھ میں نہ آئے۔ یہ حالت ہونی ہے، اس لیے اللہ بیان کرتے ہیں، تین دفعہ فرمایا اسی لفظ کو وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، کہ بعض دفعہ ہم دلوں کو ایسا لپیٹ دیتے ہیں کہ بات وہاں نہیں پہنچتی۔ جب انسان گناہ کرتے کرتے اپنے دلوں کو سیاہ کر لیا کرتے ہیں، اپنے دلوں کو گند میں ڈال کر گندا کر دیتے ہیں، پھر ان کے اوپر کوئی خوشبو اثر نہیں کرتی، ان کے اوپر کوئی اچھی بات اثر نہیں کرتی، وہ لپٹ جاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، سورہ انعام کے اندر فرمایا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، ایسی حالت ہو جاتی ہے جو کچھ بھی ان کے سامنے آ جائے ان کو کوئی پرواہ نہیں۔
کبھی بھی ان کی توبہ استغفار کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ پہاڑ ٹوٹ جائیں، مصیبت آ جائے، لوگ بہہ جائیں، مر جائیں، جو کچھ بھی ہو جائے، ان کو ایک ہی وہی غرض ہے، پیسہ مل جائے، پیٹ بھر جائے، پیسہ مل جائے، فلانا ہو جائے، یہ ہو جائے، خواہشات سے آگے نکلتے ہی نہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی مصیبت ہے۔ اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ دوسری جگہ سورہ اسراء کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بعض دفعہ ایسی حالت بنا دیں گے، دلوں کو ہم لپیٹ دیں گے، جیسے کسی چیز کو لپیٹ دیا جاتا ہے، اس پر دین کی بات اثر نہیں کرے گی۔ اور جب آپ ان کے سامنے ایک اللہ کا ذکر کریں گے تو وہ بھاگیں گے آپ کی بات سے، اس لیے کہ امیدیں اتنی وابستہ ہیں۔ میری عزت اس کے ہاتھ میں، میری صحت اس کے ہاتھ میں، میری کامیابی اس کے ہاتھ میں، میری دکان کا مسئلہ اس کے ہاتھ میں، میرے گھر کا مسئلہ اس کے ہاتھ میں۔ انسانوں نے، آج ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے 360 بت بیت اللہ کے اندر رکھ دیے تھے، کسی کو عزت کا مالک، کسی کو صحت کا مالک، کسی کو کامیابی کا مالک، کسی کو کسی چیز کا مالک سمجھتے تھے، کسی کو اولاد کا مالک۔ ہم بھی تو یہی کچھ کرتے ہیں، ہم نے بت نہیں رکھے لیکن ہم نے اپنی امیدیں تو وابستہ کر لی۔ یہ فلاں چودھری سے میری امید وابستہ ہے، یہ فلاں سے میری امید وابستہ ہے، یہ فلاں سے میری امید وابستہ ہے۔ اتنا شرک اور اتنی امیدیں اللہ کو چھوڑ کر ہر ایک سے ہم نے جوڑ لی ہیں۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ اللہ فرماتے ہیں دلوں کو لپیٹ دوں گا جب یہ حالت کرو گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا کہ لوگوں کا جھمکٹا ہے، فرمایا کیا ہوا بھائی، بیٹھے جا کیوں نہیں، راستے میں کیوں کھڑے ہو گئے؟ کہا جی ایک شیر ہے، جنگل سے آیا، راستے میں آ کر بیٹھ گیا، ہم ڈر کی وجہ سے ادھر والے ادھر ہیں، ادھر والے ادھر ہیں۔ اکیلے اس کے پاس تشریف لے گئے، اس کا کان پکڑ کر زور سے تھپڑ مارا ہے شیر کو، اور کہا ما کذب علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا سچ فرمایا، جھوٹی بات نہیں فرمائی۔ کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی تھی من لم یخف الا اللہ لم یسلط علیہ غیرہ، جو سب کا خوف اللہ کے علاوہ ہر ایک کا ڈر دل سے نکال لے گا، اللہ کے ذمے ہے کہ اللہ کسی کو اس کے اوپر مسلط نہیں ہونے دیں گے۔ تو ہمارے اوپر مسلط نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے علاوہ سب سے امیدیں کاٹ لے گا لم یحوجہ الی غیرہ، اللہ اپنے ذمے لیتے ہیں، اللہ بھی اس کا ہاتھ کسی کے سامنے نہیں پھیلانے دیں گے۔ امیدیں اللہ سے رکھیں گے، اللہ اس کی امیدیں پوری کریں گے۔ کسی کے سامنے جھولی پھیلانی نہیں پڑے گی، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا، کسی سے امیدیں نہیں باندھنی پڑیں گی۔ یہ ہم نے مشق کرنی ہے کہ ہمارا خوف بھی اللہ کے ساتھ، ہماری امید بھی اللہ کے ساتھ۔ تو اللہ پاک نے دوسری جگہ فرمایا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، ہم ان لوگوں کے دلوں کو لپیٹ دیں گے، کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی، جو امیدیں ہر ایک سے وابستہ کرتے ہیں۔ اور تیسری جگہ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی حالت ان کے دلوں کو لپیٹ کر ہم کر دیں گے اگر آپ بھی ان کو سمجھائیں پھر بھی ان کی سمجھ میں نہ آئے۔ استغفر اللہ، سمجھانے والا کون؟ اللہ کے نبی، ان سے بہتر سمجھانے والا کوئی نہیں، ان سے اچھا انداز کسی کا نہیں، ان سے زیادہ محبت کسی کے اندر نہیں، ان سے زیادہ مہربانی کسی کے اندر نہیں۔ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، ایسی حالت بن جائے گی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اگر سمجھائیں پھر بھی ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ نہیں ملی ابو جہل کو ہدایت، ابو جہل کو کسی اور نے نہیں سمجھایا، کسی مولوی نے جا کر تقریر نہیں کی تھی، سرکار نے سمجھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 دفعہ سے زائد اس بدبخت کے گھر گئے ہیں، نہیں سمجھ میں آئی۔ اس لیے کہ جس کے دل لپیٹ دیے جائیں، جس کے دلوں پر مہریں لگا دی جائیں، اس کی سمجھ میں نہیں آیا کرتی۔ نبی کی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی، ابو لہب کی سمجھ میں نہیں آئی، ابو جہل کی سمجھ میں نہیں آئی، سرکار نے خود سمجھایا پھر بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ بھائی اللہ ہمیں اس سطح تک نہ پہنچا دے، ہمارے دل اتنے سخت نہ ہو جائیں، ہم بے دینی کے اندر اس قدر آگے نہ چلے جائیں کہ ہمارے اوپر کسی کا بھی اثر نہ ہو۔ ایک بات بہت ادب سے سامنے رکھیں، اللہ پاک کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ پاک نے فرشتہ مقرر کیا ہے، دل پر مسلسل محنت ہوتی ہے، کبھی شیطان کی محنت ہوتی ہے، کبھی فرشتے کی محنت ہوتی ہے، اور اس کا اثر ہر بندہ محسوس کرتا ہے۔ بعض دفعہ گناہ کرتے ہوئے نیکی کا خیال دل میں آتا ہے،
عجیب گناہ، بندہ گناہ میں لگا ہوا ہے لیکن دل میں آتا ہے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے. گناہ کرتے ہوئے نیکی کا خیال کہاں سے آ گیا؟ یہ فرشتے کی محنت ہے. یہ فرشتہ جو اس کے دل کو پر لمتم بالملک، وہ فرشتہ جو جھنجھوڑ رہا ہے اس کے دل کو، یہ اللہ کا احسان ہے. اللہ پاک نے دل کے اوپر فرشتہ مقرر کیا. گناہ کرتے ہوئے آدمی صبح سے شام تک دنیا کے اندر پھنسا ہوا ہے، لگا ہوا ہے. دل کے اندر خیال آتا ہے یار میں کس مصیبت میں پھنس گیا، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، میں نے 2 دن میری زندگی ہے، میں نے مر جانا ہے، میں کہاں پھنس گیا. دل کے اندر یہ خیال کس نے پیدا کیا؟ یہ وہ فرشتہ ہے جو وہ پیدا کر رہا ہے. اس فرشتے کی محنت چل رہی ہے. اور بعض دفعہ بندہ نیکی کرتے ہوئے برائی کا خیال دل میں آ جاتا ہے. روزہ رکھا ہوا ہے، گناہ کا خیال آ گیا. یہ کہاں سے آیا؟ یہ شیطان کی محنت ہے. جو شیطان کی مسلسل محنت ہوتی ہے دل پر، یہ اس کی محنت ہے. مسجد میں آدمی بیٹھا ہے، قرآن کھول کر پڑھ رہا ہے، دل میں گناہ کا خیال آ گیا. کہاں سے آیا؟ شیطان نے پیدا کیا. بعض دفعہ نیکی کرتے ہوئے گناہ کا خیال آ جانا یہ شیطان کی محنت کا نتیجہ ہوتا ہے. اور بعض دفعہ گناہ کرتے ہوئے نیکی کا خیال آ جانا یہ فرشتے کی اس محنت کا نتیجہ ہوتا ہے. یہ وقت ہر بندہ اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہے. فرشتے کی محنت ہو رہی ہے، دل کے اندر نیکی پیدا ہو رہی ہے، دل میں نرمی پیدا ہو رہی ہے، دل کے اندر سے دنیا کی محبت نکلتی ہے. بعض دفعہ آدمی کے دل میں ندامت پیدا ہوتی ہے، تھوڑا سا اپنے گناہوں کے بارے میں سوچنا، یار میں کس مصیبت میں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، میں کیا کر رہا ہوں. اپنے آپ کو بندہ ملامت کرتا ہے. یہ جو اوقات، یہ جو لمحات ہوتے ہیں یہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے. اس وقت میں خاص طور سے دعا مانگا کریں، اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پر. یہ دعا مانگے اس وقت، اے اللہ میرے دل کی اصلاح فرما، میرے دل کو ٹیڑھا نہ فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. اے اللہ بڑا احسان کیا آپ نے، کروڑوں اربوں بندے دنیا کے اندر موجود ہیں، مجھے آپ نے ہدایت دی، مجھے آپ نے کلمہ پڑھنے والا بنا دیا، مجھے مسجد میں لا کر بٹھا دیا، میرے ہاتھ میں قرآن تھما دیا، مجھے اپنے سامنے کھڑا کر دیا. اے اللہ اپنی ہدایت دی، آپ کا احسان ہے. اے اللہ یہ ہدایت دینے کے بعد یہ ہدایت مجھ سے واپس نہ لے. مجھے دل میرا کر دیا، مسجد میں پہنچا دیا، میرے دل کو دوبارہ گندا نہ فرما. اے اللہ میرے دل کو ٹیڑھا نہ فرما. اے اللہ میرے دل کے اندر سے دنیا کو نہیں. یہ اوقات جب وہ فرشتے کی محنت ہو رہی ہو، نرمی دل کے اندر پیدا ہو رہی ہو، ندامت پیدا ہو رہی ہو، ملامت اپنے آپ کو بندہ کر رہا ہو، دل کے اندر آخرت کی طرف توجہ پیدا ہو رہی ہو، یہ لمحات یہ سمجھ لیا کریں کہ یہ لمحات یہ وہ لمحات ہیں کہ فرشتے کی محنت ہے، اللہ کی نعمت اللہ کی رحمت متوجہ ہے. ایسے وقت کے اندر اور جو دعائیں کرتے ہیں کریں. یہ دعا ضرور کریں کہ اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرما، ہمارے دلوں کی اصلاح فرما، ہمارا تزکیہ فرما دے، ہمیں پاک فرما دے، ہماری تربیت فرما دے، ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لے، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے، اور آپ کی پسندیدہ موت یہ بھی ہمیں نصیب فرما دے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما.